بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ہر جن و انس آپ کے تابع ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ ان کے لشکر میں انسان، جنات، پرندے، چوپائے، غرض کے ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک لشکر کے ساتھ ایک مقام سے گزرے تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی بولی کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دھیانی میں تمہیں رونت ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کے ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، میں 1 سال تک تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، آپ اس چیز پر بالکل بھی قادر نہیں کہ تمام مخلوق کو 1 سال تک کھلا سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ 1 ماہ تک ہی آپ کی مخلوق کی دعوت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے سلیمان، تو ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر اجازت طلب کی کہ اے پروردگار، مجھے 1 دن کی ہی اجازت دے دیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو حکم دیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کروائی گئیں۔ ہوا کو حکم دیا کہ دھیمے دھیمے چلتی رہے۔ مقررہ وقت پر بہت بڑا دسترخوان لگایا گیا۔ دسترخوان اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی اگر چلنا شروع کرے تو دوسرے کونے تک جاتے جاتے 1 ماہ کا عرصہ لگ جائے، اور اتنا ہی چوڑا دسترخوان تھا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان علیہ السلام، کس مخلوق سے دعوت شروع کرو گے؟ آپ نے عرض کی، یا اللہ، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے۔ مچھلی نے سمندر میں سے سر نکالا اور حضرت سلیمان سے کہا، اے سلیمان، میں بھوکی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آج تو مخلوق خدا کی دعوت کر رہا ہے، مجھے بھی کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، تم بھی دعوت کھاؤ۔ کھانوں کا بہت بڑا انبار تھا جو مچھلی نے چند ساتوں میں ہی ختم کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور کھانا لاؤ۔ حضرت سلیمان نے مچھلی سے کہا، تو سارا کھا گئی، ابھی بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی بولی، اے سلیمان، جان لیجئے، جتنا کھانا آپ نے کئی دنوں میں بنایا، میرا رب مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، آج تک کمی نہ ہوئی۔ اے سلیمان، آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تم بنے ہو، کیونکہ آج رزق تم نے اپنے ذمہ لیا۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کی کبریائی اور بزرگی بیان کرنے لگ گئے کہ اے رب، بے شک تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے، سوائے اللہ کے کوئی بھی کسی کا رزق پورا نہیں کر سکتا۔ عظیم ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے۔ عزیز دوستو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور ہماری روزی کا رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ایک پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور آسمان پر اڑتے پرندے کو بھی۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن پاک میں 90 جگہ پر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت بھی دی ہے۔ میں نے قرآن میں صرف ایک مقام پر پڑھا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کی 90 مقام پر کیے گئے وعدے پر شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک بات کو دل میں بٹھا لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اوپر کامل ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حلال روزی، وسعتوں اور برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔